ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ولایت جو ہے سرکار غوثیت مآب نے چوروں کو بھی عطا فرمائی ہے، اور پھر چوروں میں بھی وہ مقام دیا۔ ایک تو یہ کہ اگر صرف ولایت کا مقام دیتے تو بھی بڑی بات تھی، لیکن ولایت میں وہ مقام جسے مقام قطبیت کہتے ہیں، سرکار غوثیت مآب نے چور کو مقام قطبیت عطا فرمایا ہے۔ ولایت اتنی مشکل نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، اور اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر نہ دینا ہو تو ہزاروں سال عبادت کرنے والے کو بھی نہیں دی جاتی، اور اگر دینا ہو تو غار میں سلا کر بھی ولایت عطا کر دی جاتی ہے۔ اگر عطا کرنا ہو، آپ اصحاب کہف کی عبادت کا تذکرہ قرآن میں نہیں پڑھیں گے، صرف ان کی نیند کا تذکرہ پڑھیں گے۔ گویا کہ قدرت بتا رہی ہے اگر دینا چاہتے ہیں تو پھر سلا کر بھی عطا کرتے ہیں، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو پھر عبادت پر بھی عطا نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو راستہ اختیار کرنا چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی نہ کبھی کرم کی برسات ہو ہی جائے گی۔ لیکن میں جس گلے سرسبد کی بات کر رہا ہوں، خاندان غوثیت اور خاندان اشرف کی، جس کے گھر سے ولایت بڑھتی ہو، میں اس کی ولایت پر کیا ثبوت پیش کر سکتا ہوں؟ لیکن اللہ اکبر، آج ہر ننگے دھڑنگے کو بھی ولی مانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی طریقے سے جھوٹی شہرتیں کر دی جاتی ہے، الگ الگ معاملات کر دیے جاتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ولی کی 12 صفتیں ہوتی ہے، ولی کے اندر 12 صفتیں ہوتی ہے۔ اگر ولی پہچاننا ہو تو آپ امامے کے پیچ و خم سے نہیں پہچان سکتے، جبوں کی خوبصورتی سے نہیں پہچان سکتے۔ ولایت کو پہچاننا ہو تو ہاتھ میں تسبیح اور بغل میں مصلی سے بھی نہیں پہچان سکتے، بلکہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں ولی کی 12 صفتیں بیان فرماتے ہیں، اور ان 12 صفتوں میں ہم شیخ اعظم کی زندگی کا جائزہ لیں گے۔ کیا یہ 12 صفتیں میں، یہ 12 صفتوں میں حضور شیخ اعظم کی زندگی کا کوئی گوشہ ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو پھر بات اپنی جگہ ہوگی، اور اللہ اکبر پھر گفتگو ہوگی۔ میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، لیکن اختصار کے ساتھ سرکار غوثیت مآب فرماتے ہیں ولی میں 2 صفتیں جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ ولی اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، صدیق اکبر کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، فاروق اعظم کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، عثمان غنی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، مولا علی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ یعنی 4 یاروں کی 2 صفات۔ اللہ اکبر، یہ 8 صفات ہو گئی، اور اس طریقے سے رسول اللہ کی 2 صفات 10 صفات ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی 2 صفات 12 صفات ہو گئی۔ اب آئیے شیخ اعظم کا جائزہ لیں گے، ان کی زندگی کے اندر یہ صفات ہے کہ نہیں۔ قدرت کی وہ 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ نمبر 1 صفت ستاری اور صفت غفاری کا وہ مظہر ہوتا ہے۔ واللہ تاللہ باللہ، مریدوں کو دیکھ کر کے گفتگو کا عنوان بدلنے کو میں نفاق سمجھتا ہوں۔ خاندان سرکار کلاں کی 4 پشتیں میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں دیکھی ہے۔ میں نے حضور سرکار کلاں کی بھی زیارت کی ہے، حضور شیخ اعظم کی بھی زیارت کی ہے، حضور محمود میاں کی بھی زیارت کر رہا ہوں، اور ان کے شہزادے محمد میاں کو بھی ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ یعنی اتنی مختصر سی عمر میں اللہ نے ہمیں سرکار اشرف کے خانوادے کی 4 پشتوں کو دکھایا، زیارت کرایا۔ لیکن پھر کہتا ہوں انتہائی انصاف کے ساتھ گفتگو کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے یہ منبر بڑا ذمہ دار منبر ہے۔ کیوں؟ اگر ہم مخلوق کی خوشی کے لیے کچھ کہہ دیں تو مخلوق تو خوش ہو کر چلی جائے گی، مگر خالق ناراض ہو جائے گا، اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنا یہ کسی طرح کی دانش مندی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، صفت ستاری اور صفت غفاری کا وہ مظہر ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ صفت ستاری کیا مطلب؟ جس کے عیب دیکھیں اس کے
ऐब को छुपा दें। आप देखें, माँ भी अगर ऐब देखे बेटे के तो वो कम से कम उसके बाप को जरूर बताती है, भाइयों को जरूर बताती है। मगर मेरा अल्लाह कितना सत्तार है, बंदे जराइम करता है, कुदरत पर्दे डालती है, बंदे जराइम करते हैं, कुदरत पर्दे डालती है। शान सत्तारी का आलम क्या है? अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ मुसलमानों, अगर अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दे न डाले तो ना वहां आप बैठने के काबिल हो, ना यहाँ हम बैठने के काबिल हो। ये शान सत्तारी ही तो है। इंसान जराइम करता जाता है और उसके बाद कुदरत पर्दे डालती जाती है। अल्लाह अकबर। उस वक्त तक पर्दे नहीं उठाए जाते जब तक कि इंसान गुनाह करने का आदी होकर उस पर दिलेर न हो जाए। मिसाल के तौर पर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के दौर में एक शख्स चोरी करते पकड़ा गया, और जब चोरी करते पकड़ा गया तो आपने फरमाया उसके हाथ काट दो। उसने हाथ जोड़ के कहा, सरकार पहली मर्तबा करके पकड़ा गया हूं। आप फरमाते, अल्लाह की कसम, तूने पहली बार चोरी नहीं की बल्कि तू आदी हुआ उसके बाद ही पकड़ाया। उसने कहा मैंने पहली बार की। फरमाया मैं नहीं मानता, लेकिन जब तहकीक की गई तो पता चला वो पहली चोरी नहीं थी बल्कि वो चोरी का आदी हो गया था। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन इतने यकीन से खुदा की कसम क्यों खाई जब आपको पता नहीं था? फरमाया वल्लाह मेरा रब इतना बड़ा सत्तार है कि पहली मर्तबा जुर्म पे किसी को पकड़ाता नहीं है जब तक इंसान जुर्म करने का आदी न हो जाए और उस पर दिलेर न हो जाए। अल्लाह अकबर। ये सिफत सत्तारी है। और अल्लाह जिसको अपना वली बनाता है उसके अंदर इस सिफत सत्तारी का कुछ हिस्सा अता फरमाता है। यानी वो लोगों के ऐबों को कुरेदता नहीं है बल्कि ऐबों पे पर्दे डालता है। अब अगर मैं बात सच्ची कर रहा हूं तो शेख आजम को देखने वाले यकीनन मेरी बात की तस्दीक करेंगे। शेख आजम उस हस्ती का नाम है कि जिसकी महफिल के अंदर किसी के ऐब बतौर गीबत बयान नहीं होते थे, बल्कि जब भी वो गुफ्तगू करते थे या तो तसव्वुफ की गुफ्तगू करते थे, या तो बुजुर्गों की गुफ्तगू करते थे, या तो असलाफ की गुफ्तगू करते थे। इसलिए कि जब पीर गीबत करने वाला हो जाएगा तो मुरीदों को गीबत करने से कौन बचाएगा? जब पीर लोगों की ऐबजोई करने वाला हो जाएगा तो ऐबों पे पर्दे कौन डालेगा? वल्लाह लोग डॉक्टरों के पास इतना खुल करके अपने मामलात बयान नहीं करते जितना मशाइख के पास अपने मामलात बयान करते हैं। लेकिन अगर वही सबके मामलात को ओपन करता फिरे तो बताओ लोगों का हाल क्या होगा? तो जिसे कुदरत दोस्त बनाती है उसे सिफते सत्तारी से हिस्सा अता फरमाती है। अल्लाह अकबर। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। नंबर 2, उसे सिफते गफ्फारी से भी हिस्सा अता किया जाता है, यानी मुआफ करना। अल्लाह अकबर। मैं कोई वल्लाह मुर्दा जो गड़ चुका है उसको उठाना नहीं चाहता, लेकिन जो लोगों ने हुजूर सरकार कला के विसाल के बाद के हालात देखे हैं वो इस बात पर गवाह हैं किन हालात से शेख आजम गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। जो खुद कहता है कि गमों में रोते हुए मेरे आंसू मिसले नीर हो गए हैं। अल्लाह अकबर। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह की नीर से अपने आंसुओं को जो तशबीह देता है, मगर वल्लाह जिस वक्त सताने वालों ने माफी की तलब की है हुजूर शेख आजम ने अपने नाना जान मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हुए आपने समीम कल्ब के साथ, खुले दिल के साथ लोगों को माफ करके बता दिया कि सिफत गफ्फारी से भी अल्लाह ने आपको हिस्सा नसीब फरमाया है और आपने माफ किया है। खुद हमारे शहर मालेगांव के अंदर मैं ऐसे मुजरिमों को जानता हूं जिन्होंने हुजूर शेख आजम के उन दिनों में बड़ा दिल दुखाया है, लेकिन जब माफी के लिए आए हैं तो माफ भी किया है, और सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि अल्लाह भी फरमाया है। तो गोया कि जिसको विलायत दी जाती है सिफते सत्तारी और गफ्फारी का, उसे मजहर बनाया जाता है। ये हाल है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाए माफ करने का तरीका। एक मर्तबा मैं खुद हुजूर शेख आजम की महफिल में मौजूद था। मेरी उम्र उस वक्त ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी कुव्वत हाफजा जहां तक मेरी रहनुमाई कर रही है, मैं बिल्कुल जो है अगर सही कह रहा हूं कि अपनी कुव्वत हाफजा की बुनियाद पर, तो एक बात आपको बताता हूं उनकी सोच क्या थी।
حضور شیخ اعظم کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھ کر کے حالات کا رونا رو رہے تھے، اس لیے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے درمیان حالات کا ایسا رونا روتے ہیں اسٹیج پر جانے سے پہلے، تاکہ ممبر پر جانے کے بعد انسان اپنی بولی بولنے کی بجائے بولے ہوئے لوگوں کی بولی بولے۔ لیکن ایک جملہ آپ کو کہہ دوں، شیخ اعظم کی بارگاہ میں کام کرنے والوں کی قدر تھی، کان بھرنے والوں کی قدر نہیں تھی۔ حضور شیخ اعظم اللہ کے اس برگزیدہ بندے کا نام ہے، اللہ اکبر۔ آپ پر کو جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا مخصوص انداز تھا، ہاتھ اٹھاتے تھے اور وہ خوبصورت ہاتھ، نکیلی انگلیاں، اور کبھی کبھی ان انگلیوں کے پوروں کے اوپر پان کے ہلکے سے نشانات، اور چہرہ اللہ اکبر ایسا کھلا ہوا، یوں لگتا تھا جیسے کسی جھیل کے اندر ابھی ابھی کمل نے مسکرایا ہو، اتنا خوبصورت سا چہرہ۔ اور یہ بات انسان جو ہے بالکل شرح صدر کے ساتھ کہہ سکے کہ لوگ مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھے، ہمارے شہر میں بھی کسی نے بکا تھا تو میں نے کہا تھا کم سے کم ان کی نسل ہی کو دیکھ لیتے، جب 1400 سال کے بعد حسن کا یہ عالم ہے تو اللہ اکبر، مولا کائنات کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ فرمائے، بڑا حسین سا چہرہ، اور پان کھانے کی وجہ سے وہ لال سے ہونٹ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہونٹوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ مخدوم علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے جس وقت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی صفات بیان کی تھی، اس میں سے صحیح النسب حسینی سید کے ساتھ یہ بھی کہا وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کے حسن کی وجہ اس کے داڑھی کے اوپر بھی ظاہر ہوگی اور اس کے ہونٹوں سے پان کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ یہ بات آپ کی زندگی میں ہے۔ حضور شیخ اعظم وہ مخصوص انداز میں جو ہے ہونٹوں کی لالی، اور پھر ہاتھوں کا وہ انداز، اور پھر زبان میں ایک ہلکی سی مخصوص سی لکنت، اور وہ گفتگو کے مزے کو مزید دوبالا کر دیتی تھی اور کان میں رس کھولنے لگتی تھی، ان کے والد بزرگوار کی آواز کی یاد تازہ کر دیتی تھی، انداز تازہ کر دیتی تھی۔ تو آپ نے لوگوں سے فرمایا تم میری طرح کیوں نہیں بن جاتے؟ تو کہا حضور مطلب کیا؟ کہا جب لوگ مجھے ستانے لگتے ہیں تو میں ان کا جواب دینے کی بجائے میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں بزی کر دیتا ہوں، کسی نہ کسی کام میں مصروف کر لیتا ہوں تاکہ مجھے لوگوں کو جواب نہ دینا پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تو دشمنوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ مخصوص لہجے میں میں نہیں بول سکوں گا، وہ بڑا خوبصورت میرے دل و دماغ پہ وہ جملے اب بھی نقش ہے اور ہم اس کو بھی مشعل راہ بنائے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہی ہوتا ہے، یاد رکھنا کتابیں علم بڑھا سکتی ہے، زندگیاں نہیں بدل سکتی، زندگیاں تو صحبتیں بدلا کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی صاحب دل مل جائے تو چند لمحے اس کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ عارف رومی نے کہا ہے یک صاحب صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ اللہ، کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ ملتا ہے جو مہینوں سالوں برسوں محنت کرنے سے نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں تو رابعہ بصری کی طرح ہوں، دشمنوں پہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور مطلب کیا؟ فرمایا جب رابعہ بہت عبادت کرتی تھی تو کسی نے کہا رابعہ مائی جب تو اتنی عبادت کرتی ہے تو دشمن تو تجھے بہت ستاتے ہیں، تو شیطان تو تجھے بہت ستاتا ہوگا، شیطان تو تجھے تکلیف پہنچاتا ہوگا، شیطان تو تجھے ہر جگہ پر پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ تو رابعہ نے جواب دیا، کہا کہ مجھے یار کی یاری سے فرصت نہیں ہے، دشمن کے لیے میں وقت کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو دشمنوں کے لیے وقت ہے۔ نعرہ تکبیر! حضور شیخ اعظم فرماتے مجھے کام سے فرصت نہیں ہے، میں مخالفین کے لیے وقت کہاں سے لاؤں؟ آپ اندازہ فرمائے ایسا مرشد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا جسے شیخ اعظم واقعی وہ شیخ اعظم واقعی شیخ اعظم تھے۔ دو صفتیں رسول اللہ کی، وہ حضور کی صفات کا مظہر۔ حضور کی دو صفتیں کیا؟ حضور امت کے لیے رفیق بھی ہیں اور شفیق بھی ہیں۔ حضور غوث پاک، رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست اور شفیق کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ میں واللہ لازم کہہ رہا ہوں، زیادہ قسمیں کھانا بھی اچھی بات نہیں، لیکن عنوان نازک ہے، کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں، اور غیبت زنا سے بدتر ہے۔ لیکن اگر دائیں بائیں الفاظ کے تیر چلے جائیں
تو اگر میں شراب کے خلاف تقریر کروں اور کوئی کہے کہ یہ کس کو بلا لیا تھا مالیگاؤں سے کہ وہ ہمارے خلاف بول رہا تھا، میرے عزیز مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ آپ شراب پیتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں کہ آپ جوا کھیلتے ہیں، اگر پیر آپ تک پہنچے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں، آپ دھیان میں مت لائیے گا، ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو غیبت سمجھتے ہیں ہم، اور غیبت زنا سے بدتر ہے۔ یہ ممبر اتنا مقدس اس لیے نہیں ہے کہ آ کے کسی کی غیبت کر جائیں، اور یہ بھی آپ کو کہہ دوں کوئی اتنا قیمتی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی غیبت کریں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کرتا ہے اور اس کے گناہ اپنے نام اعمال میں لیتا ہے۔ تو بھئی اگر یہ کام ہی کرنا، اپنی نیکیاں کسی کو ٹرانسفر ہی کرنا ہے، تو میں اپنے ماں باپ کو کیوں نہ دوں؟ لیکن چونکہ غیبت حرام ہے، ماں باپ کی بھی نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کرتے۔ تو توجہ فرمائیں، رفیق اور شفیق ہوتا ہے وہ مرشد ولی اپنی قوم پر، اس طرح جیسے اللہ کے رسول رفیق اور شفیق تھے امت کے لیے۔ مطلب کیا؟ حضور کی رفاقت کا انداز کیا تھا؟ اگر مدینہ منورہ کے ننھے ننھے بچے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیے اور کھانا کھا لیجئے، اگر اللہ کے رسول کو بھوک لگی ہوتی تو اللہ کے رسول یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کا جھوپڑا ہے یا کسی کا محل ہے۔ حضور کو جس نے بلایا، رفاقت کا عالم یہ تھا، رفاقت کا عالم یہ تھا، جس نے آواز دی حضور پہنچ گئے۔ اللہ اکبر! کس طرح پہنچے؟ انسان تو انسان جانوروں کی فریاد پر بھی پہنچ گئے، عقل مند تو عقل مند پاگلوں کی فریاد پر بھی پہنچ گئے۔ جس نے چڑیوں کی فریاد سنی، جس نے پاگل اونٹوں کی فریاد سنی، جس نے اللہ اکبر پاگل انسانوں کی فریاد سنی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز یہ تھا۔ رفیق ہوتا ہے وہ اپنی قوم پر جیسے حضور امت پر رفیق تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج تو ہم نے امیری اور غریبی میں جنازے بھی بانٹ دیے، امیری غریبی میں جنازے بھی بانٹ دیے، شادیاں بھی امیری غریبی میں بانٹ دی۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر کلکتہ کا کوئی مرید بیمار ہے اور مالدار ہے تو ہزاروں کلومیٹر سے سفر جو ہے وہ فون چلا جائے گا، حاجی صاحب آپ خیریت سے تو ہیں؟ لیکن اگر گلی کا مرید مر گیا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امیری اور غریبی میں جنازوں کو، شادیوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ حال نہیں تھا۔ حضور کی شان یہ تھی، اگر پتا چلا کہ ابو جہل بیمار ہے، دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، حضور اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو پتا چلتا ہے کوئی یہودی بیمار ہے، اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے حضور اس کے یہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں، کوئی امیر ہے اس کے یہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ رفاقت کا انداز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضور شیخ اعظم کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب تک کہ پیر کام کرتے تھے، جب تک پیر کام کرتے تھے، آپ کا 10 دن کا قیام ہے، 5 دن کا قیام ہے، تو جس نے کہا حضور میرے گھر دعا کے لیے چلیے، زبان پہ نہ نہیں ہوتا تھا بلکہ برابر تشریف لے جاتے تھے۔ اس لیے کہ امیری غریبی وہ دیکھتا ہے میرے عزیز جس کی نظر پیسوں پہ ہوتی ہے، اور جس کی نظر یار کی رضا پر ہوتی ہے اس کے لیے امیر اور غریب تو یکساں ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا حضرت سے کہ جس کی کوئی پراپرٹی نہیں، جس کا کوئی جو ہے وہ بینک بیلنس نہیں بڑھ چڑھ کر کے، اور اب بچوں کو آبائی مکان صرف وراثت میں ملتا ہے، شیخ اعظم اس بادشاہ کے عظیم سپوت تھے جس نے ٹھکرایا تھا تخت و تاج کو خدا کی محبت میں۔ وہ اپنے بابا کے راستے سے کیسے ہٹ سکتے تھے، کیسے بغاوت کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا نام کسی مسجد کے مولوی صاحب نے اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، کسی جلسے کے ناظم نے اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، بلکہ کسی علم ظاہر کے، علم العادات کے ماہر نے بھی ان کا نام اظہار اشرف نہیں رکھا تھا، جسے ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، عارف باللہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، ولی ابن ولی کہا جاتا ہے، انہوں نے نام رکھا تھا۔ اور اظہار اشرف کا مطلب کیا بیان کیا تھا؟ فرمایا یہ اظہار اشرف ہے، یعنی اس سے اشرف کا اظہار ہوگا۔ واہ 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 واہ! جنہوں نے اشرف کو نہیں دیکھا وہ اظہار کو دیکھ کر کے سمجھ جائے گا کہ اظہار اشرف یہ ہے، اشرف کا اظہار یہ ہے۔ واہ واہ واہ! تو وہ اظہار اشرف ہوگا، یعنی کہ اشرف جس کی شخصیت میں آشکار ہوگا،
اظہار سے جس اشرف کو ظاہر کیا جائے گا، ان کے کردار کو، ان کی سخاوت کو، ان کے حسن کو، ان کے جمال کو، ان کے اخلاق کو، وہ اظہار اشرف ہوں گے۔ اندازہ فرمائے تو یہ نام یوں ہی نہیں رکھا گیا، ایک عارف باللہ کی زبان سے نکلا تھا وہ نام، اور پھر انہوں نے واقعی اپنی ذات سے کردار اشرف کا اظہار کر کے بتایا، اور دنیا کو کہنا پڑا جب اظہار اشرف یہ ہے تو شان اشرف کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ اعظم کانفرنس، فیضان مخدوم اشرف۔ وہ شفیق بھی ہوتا ہے اسی طرح جیسے اللہ کے رسول اپنی امت پر شفقت فرماتے تھے۔ وہ صفت شفقت کا مظہر ہوتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ صفت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ صفت کیا ہے؟ شفقت۔ یاد رکھیے، ڈانٹ ڈپٹ تو سب کو آتی ہے، لیکن شفقت، بڑی معذرت کے ساتھ 4 5 50 20 لوگ کسی کے ماننے والے ہو جائیں تو وہ لوگوں سے مصافحہ کرنے میں اپنے آپ کی بے عزتی سمجھتا ہے۔ بھئی اگر ٹرین پکڑنی ہو، فلائٹ پکڑنی ہو، کوئی کھانا کھانا ہو، کوئی حاجت ہو، تب تو مصافحہ نہ کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کو جا کر کے سونا ہی ہے تو اس کے بعد لوگوں سے مصافحہ نہ کرنے کا مطلب اس کے سوا کیا ہے؟ میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی شفقت امت پر یہ تھی، اللہ کے رسول کی شفقت امت پر یہ تھی، اللہ اکبر، کہ حضور سے اگر کوئی مصافحہ کرتا، حضور سے اگر کوئی مصافحہ کرتا، حضور کے ہاتھ بڑے نرم تھے، ٹھنڈے تھے، اور اتنے خوشبودار تھے کہ اگر صبح کوئی مصافحہ کرتا تو شام تک اس کے ہاتھ مہکتے رہتے۔ تو لوگ جب اللہ کے رسول سے مصافحہ کرتے تو نرمی، ٹھنڈک اور خوشبو کی وجہ سے دیر تک پکڑے رہتے حضور کے ہاتھ کو، مگر احادیث گواہ ہے جب تک ہاتھ پکڑنے والا ہاتھ پکڑا رہتا تو اللہ کے رسول کبھی ہاتھ اس سے نہیں چھڑایا کرتے تھے جب تک کہ وہ خود نہیں چھوڑ دیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضور شیخ اعظم کی زندگی میں آپ دیکھیں، اگر مصافحے کا موقع ہے تو اللہ اکبر، امیر بھی مصافحہ کر رہا ہے، غریب بھی مصافحہ کر رہا ہے، اپنا بھی مصافحہ کر رہا ہے، بیگانہ بھی مصافحہ کر رہا ہے۔ اور شفقت کا عالم یہ ہے، غصے میں جلدی آتے تھے لیکن جلدی سے غصہ چلا جاتا تھا، اور یہ بہت اچھے انسانوں کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ اورنگ آباد کی سرزمین پر بیان کے لیے تشریف لے گئے تھے، اللہ اکبر، اور لوگوں نے کھانا کھلا دیا، اور کھانا کھلانے کے بعد فرمایا حضرت تقریر کے لیے چلیے۔ غصے میں آ گئے، جلال آ گیا، اور فرمایا کھانے کے بعد کم سے کم مجھے 2 گھنٹے چاہیے، اس کے بعد میں تقریر کر سکوں گا، فوراً میں تقریر نہیں کر سکتا۔ غصے میں آئے، جلال میں آئے، منتظمین حیران ہو گئے، اب کیا کریں، حضرت جلال میں آ گئے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا جتنی جلدی جلال شباب پر آیا اتنی جلدی جلال اس طرح نیچے کی طرف گیا جیسے کسی آگ پر رکھا ہوا دودھ بہت جلدی سے اوپر بھی چلا جاتا ہے، اور آنچ نیچے کر دو تو نیچے بھی آ جاتا ہے۔ یہ غصہ بڑا محمود ہے، یہ غصہ بڑا محمود ہے، جو ابو المحمود کا غصہ تھا۔ یہ غصہ بڑا محمود ہے جو ابو المحمود کا، کہ جلدی غصے میں آئے اور غصہ جلدی چلا بھی جائے۔ یہ ایک مومن کی شان بیان کی گئی ہے روایتوں میں کہ غصہ جلدی بھی آتا ہے اور جلدی چلا بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی شان تھی، بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، ان کا حال یہ تھا کہ وہ غریب مریدوں سے بڑی شفقتوں سے بات کرتے تھے، پیار سے بات کرتے۔ میں تو اس زمین کا رہنے والا ہوں جہاں اکثریت مزدوروں کی ہے، وہاں آنے کے بعد ان کا پیار، ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں لوگوں کو یاد ہے، اور انشاءاللہ جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے شاید یاد رہے گی۔ میں جلدی چل رہا ہوں۔ اس کے بعد صدیق اکبر کی 2 صفت اس میں ہوتی ہے، وہ صادق ہوتا ہے یعنی سچا ہوتا ہے، اور مصدق ہوتا ہے یعنی سچ کی تائید کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ سچا بھی ہوتا ہے اور سچ کی یعنی اللہ والا کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ جھوٹی بکواسیں نہیں کرتا۔ حضور شیخ اعظم کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ اکبر، سچائی قدم قدم پر آپ دیکھیں گے، صداقت قدم قدم پر آپ دیکھیں گے، اور اس کے بعد اگر کسی نے کوئی سچ بات کہہ دی تو آپ غرور کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے آپ نے کبھی انکار نہ فرمایا بلکہ آپ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اس کے بعد فاروق اعظم کی 2 صفات ہوتی ہے، کیا؟ امر بالمعروف نہی
नहीं अनिल मुनकर, वो नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। ये दो सिफतें उसके अंदर होती है। वल्लाह आज हालात ये हैं, अगर सोने की अंगूठी किसी मालदार के हाथ में है तो चश्मपोशी कर ली जाती है, और अगर अल्लाह अकबर किसी गरीब ने हल्की सी भी कोई बात मिजाज के खिलाफ की तो उसकी पूरी नजर उतार ली जाती है। ये हालात होते हैं। मगर हुजूर शेख आजम के अंदर ये बात थी, जब भी कोई बात किसी में देखी तो अम्र बिल मारूफ के तहत अल्लाह अकबर नेकी का हुक्म दे दिया, या फिर बुराई देखी तो बुराई से रोक दिया। एक मर्तबा जो है अल्लाह अकबर, एक निकाह में मैं हजरत के साथ मालेगांव में शरीक था, और उसके बाद जो है हजरत से जब किसी ने, हजरत ने फरमाया महर क्या है, महर क्या है, तो हजरत से किसी ने कहा हजरत आप ही मुकर्रर कर दी। हजरत ने उसको इतनी बुरी तरह डांट करके फरमाया ये हक दुल्हन का है जालिम, ये भी आप मुझे दे देना चाहते हैं। आपने फरमाया अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का अंदाज देखें, फरमाया ये दुल्हन का हक है, तुम वो भी मुझे दे देना चाहते हो। उसके बाद में जा और पूछ करके आ, इसलिए कि ये हक अल्लाह और रसूल ने औरतों को अता फरमाया। अम्र बिल मारूफ का अंदाज देखें, अल्लाह अकबर, नहीं अनिल मुनकर का अंदाज देखें। उसके बाद फिर दो सिफतें उस्मान गनी की होती है। नंबर एक तो ये सखावत, वो दिन को सखावत करता है और रात को इबादत करता है। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, पता चला वली लूटने वाला नहीं होता, लुटाने वाला हुआ करता है, मांगने वाला नहीं होता, देने वाला हुआ करता है। और याद रखना, मांगते वो हैं जिसे यार का पता नहीं मिलता, वरना जिसे यार का पता मिल जाए फिर उसकी शान ये होती है, दो आलम से करती है। बेगाना दिल को अजब चीज है, लज्जते आशनाई शहादत है, मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अल्लाह अकबर, वो सखी होता है, सखावत करता है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा फरमाए कि सखावत का आलम क्या है। कभी मदरसे के बच्चों पे सखावत करने इस अंदाज से कि कोई चीज मंगानी है तो कोई चीज मंगा ली, और उसके बाद बचे हुए पैसे बच्चों से कह दिया कि बाबू तुम रख लो। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए कि क्या अंदाज है, दिया भी जा रहा है, इज्जत नफ्स का ख्याल भी रखा जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जामिया अशरफ के बच्चे जो उस दौर में हजरत के जमाने में पढ़ते थे, वही मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि कोई चीज मंगाई है, पैसे बच गए हैं, तो कहा कि बाबू तुम रख लो। सखावत का अंदाज देखे मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों। और फिर रात की इबादत, ये मामला तो अल्लाह अकबर उनके घर वाले बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं देखा वो कैफियत, मगर मुझे एक अंदाजा जरूर है जिससे मैं अंदाजा कर सकता हूँ। न मैं कोई मुफक्किर हूँ न कोई दूर अंदेश इंसान, लेकिन मैं अंदाजा कर सकता हूँ। मसनवी शरीफ को उन्होंने जो तर्जुमानी का लिबास पहनाया है, रात की तारीकियों में सोजे दिल न रखने वाला वो लिबास पहना ही नहीं सकता। अगर मसनवी शरीफ को, इसलिए कि अक्सर अल्लाह वाले मसनवी को रात ही में पढ़ा करते हैं, मुसल्ले पर आंसू गिरा करते हैं। अल्लाह अकबर, उनकी रातें मैंने तो नहीं देखी, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता इतना जरूर कहूंगा कि शेख आजम वो हस्ती है, व्हील चेयर पर जाने के बाद भी कभी उनकी नमाज तर्क नहीं हुई, उन्होंने नमाज तर्क नहीं फरमाई। इसी तरीके से हालत सफर में भी कभी गाड़ियां रोक कर, कभी ट्रेनों में उन्होंने बराबर नमाज अदा फरमाई है। लेकिन यहाँ बहुत दुख के साथ इतना जरूर कह देना चाहता हूँ, आज शेख आजम नबी के शहजादे होके, मखदूम अशरफ के जानशीन होके, सरकार कला के शहजादे होके एक वक्त की नमाज भी तर्क नहीं करते, ये सोचकर कि मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, मेरा वालिद सरकार कला है, मेरा दादा आला हजरत अशरफी मियाँ है, और मेरा परदादा अल्लाह पर ऊपर ऊपर जा करके हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन है, मखदूम सिमना है, गौसे आजम है, जिन्होंने चोरों को कुतबियत अता फरमाई। मगर उसके बाद भी वो नमाज तर्क नहीं करते। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे जो अल्लाह से जितनी मोहब्बत करेगा वो इबादत में उतना आगे बढ़ेगा। बड़ी माजरत के साथ आज हम लोग क्या कहते हैं, हम तो शेख आजम के मुरीद है, झूठ बोलेंगे तब भी बख्शे जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तब भी बख्शे जाएंगे, चोरी करेंगे तब भी बख्शे जाएंगे। बड़ी माजरत के साथ इतना अपने आप को धोखा ना दो, इतना खुद फरेबी मुब्तला ना रहो। याद रखना, नमाज छोड़कर अगर ये सोचते हो कि जन्नत में चले जाओगे
گے تو دوسری حدیث سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک دن میں 5 مرتبہ جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہو۔ اور دوسری بات، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتانا، سچ سچ بتانا، اگر تم اپنے باپ کے وفادار ہو تو تمہارا بابا جس سے ناراض ہے کیا تم اس سے راضی رہ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اگر باپ کے وفادار ہو تو جس سے رسول اللہ ناراض ہو، فرمائے کہ جو نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں۔ جس سے حضور ناراض رہیں گے اس سے امام حسین کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے غوث اعظم کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے مخدوم اشرف کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے وارث دیوا کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے شیخ اعظم کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھنا، نماز نہ پڑھنے والوں، نماز نہ پڑھ کر اگر آپ اپنے پیر کے وفادار بننا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھیے، جو اللہ کا وفادار نہیں ہے وہ کسی کا وفادار۔ ہم مرید سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، ہم ہر ڈگری سے پہلے اللہ کے بندے۔ میں کہتا ہوں مسلمان بہت کچھ بن چکا، کاش کہ وہ اللہ کا بندہ پہلے بنتا۔ ایک بات آپ سے کہوں، اگر شیخ اعظم ٹوپی کسی کو دیں، رومال کسی کو دے، کرتا کسی کو دیں، کتنی جان سے سنبھال کے رکھنا بھی چاہیے، ہم نے بھی رکھا ہے اپنے بزرگوں کے تبرکات۔ پیر کے دیے ہوئے تحفے کی اتنی قدر کرتے ہو کہ کہتے ہیں قبر میں ساتھ لے جائیں گے، قبر میں ساتھ لے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، جب پیر کے دیے ہوئے تحفے کو قبر میں ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی ناقدری کیوں کرتے ہو؟ واہ، یہ نماز تو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور کس کے ہاتھ سے دیا؟ دینے والی ذات کی بھی مثال نہیں اور لانے والی ذات کی بھی مثال نہیں۔ پھر ہم کیوں نمازیں چھوڑتے ہیں؟ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، یاد رکھنا، جب تک مسلمان مسجدوں سے جڑا رہا اس وقت تک مسلمانوں کے یہ حالات نہیں تھے۔ جب تک مسلمان سجدہ کرتا رہا در در کا بھکاری نہیں تھا، جب تک مسلمان سجدہ کرتا رہا قسم پرسی کا شکار نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں بھی مت بیٹھا کرو، کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، اے میرے صحابہ دعا کیا کرو، اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، کسی کو محروم نہ کرے، یہ دعا کیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ تو نماز چھوڑنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف نماز سے ولایت نہیں ملتی، لیکن بے نمازی اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ سر درد ہے، نماز چھوڑ دی، یہ ہے نماز چھوڑ دی، وہ ہے نماز چھوڑ دی، نہیں، نماز کی پابندی کرو۔ نماز چھوڑ کر کیا ملنا ہے؟ تو عثمان غنی کی 2 صفات، سیدنا عثمان غنی کی 2 صفات، نمبر 1 دن کا سخی، رات کا عبادت گزار، اور 2 صفات مولا علی کی، مولا کائنات کی 2 صفات۔ نمبر 1 وہ علم والا ہوتا ہے، یعنی ولی جاہل نہیں ہوتا، ولی جاہل نہیں ہوتا، علم والا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ کسی جاہل کو اپنی ولایت کیسے دے گا؟ جب تیرے گھر کسی کا رشتہ آتا ہے تو تو بولتا ہے کہ لڑکا کہاں تک پڑا ہوا ہے؟ بیٹی دینے سے پہلے تو ڈگری چیک کرتا ہے، تو اللہ ولایت دینے سے پہلے اس جاہل کو ولایت دے دے گا؟ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر ولی مدرسے میں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو لیکن علم والا ضرور ہوتا ہے۔ کیوں؟ جس کو ولی بناتے ہیں کبھی کبھی کتابوں سے عطا کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی کی نگاہوں سے عطا کر دیتے ہیں، لیکن علم ضرور دیتے ہیں، بغیر علم والے کو ولایت نہیں۔ تو فرمایا غوث پاک نے 2 صفات اس میں مولا علی کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 کیا؟ کہ وہ ہوتا ہے علم والا،
جیسے مولا کائنات کو اللہ نے علم دیا تھا، مولا علی تو باب مدینۃ العلم تھے۔ اللہ اکبر، کیسا علم اللہ نے ان کو دیا تھا، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو وقت لگے، لیکن میرا عنوان آج وہ نہیں۔ اللہ اکبر، تو علم والا ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، ولی بزدل نہیں ہوتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں علم والا ہوتا ہے اور بہادر اور شجاع ہوتا ہے اللہ کا ولی، یعنی ولی بزدل نہیں ہوتا، ظالم بھی نہیں ہوتا اور بزدل بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو ظالم ہو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا اور جو بزدل ہو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اب بہادر ولی ہوتا ہے۔ تو بہادر کسے کہتے ہیں؟ بہادر کی تعریف حضور نے خود فرمائی۔ صحابہ سے پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو شخص جو ہے سب کو پچھاڑ دے اور اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے وہ سب سے بہادر ہے۔ فرمایا نہیں، سخت غصے کے وقت جو غصے کو پی جاتا ہے وہ سب سے زیادہ بہادر ہوا کرتا ہے۔ تو جو ولی ہوتا ہے وہ شجاع بھی ہوتا ہے، بہادر بھی ہوتا ہے، وہ حالات سے پلپلے پن کو اختیار نہیں کرتا، وہ حالات کے دھارے میں بہہ نہیں جاتا۔ آج دیکھ لیں ولایت کے ٹائٹل بھی ہے، بزدلی کا معاملہ بھی ہے۔ یاد رکھنا، یہ نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ مار دھاڑ کی بات کی جائے، لوگوں کو جھونکنے کی، یہ نہیں، لیکن کم سے کم اتنا دل گردہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ ولی کو دیکھ کر کے پتا چلے جب یہ ایسا ہے تو کربلا میں امام حسین کیسے ہوں گے، ان کی شجاعت کیسی ہوگی۔ یعنی دنیا کچھ بھی بدتمیزی کرے، کچھ بھی کرے، وہ بزدلی کے ساتھ اپنے فیصلے کو نہیں بدلتا، وہ استقامت کا پہاڑ بن کر کے بہادری کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 12 صفات جب کسی میں پیدا ہوتی ہے تب کہیں جا کر وہ ولایت کی منزل پر پہنچتا ہے۔ لیکن شیخ اعظم کو تو میں کس نام سے یاد کروں؟ بس اینڈ کرتے ہوئے عرض کروں آپ کے سامنے، شیخ اعظم کون ہے؟ جس وقت ولادت ہوئی ہے، ولادت، اس وقت حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں شیخ المشائخ انڈیا میں نہیں تھے بلکہ مدینہ منورہ میں تھے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت حضور سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی ظاہری حیات میں ہو گئی تھی۔ نام بھی آپ نے رکھا، حضور سیدی سرکار کلاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ اطلاع دلوائی کہ جو ہے وہ آپ کے یہاں پوتا آیا ہے، نام تجویز کر دیا، میں نے بتا دیا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد حضور اشرفی میاں جب کہ چوچا شریف تشریف لائے، اب حضور شیخ اعظم کو جاننے کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی بجائے صرف یہ اشرفی میاں کون ہے جن کے بارے میں امام اہل سنت کہیں اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ وہ پروردہ سہ محبوبہ۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نہ کسی کا لکھا ہوا کلام سنتا ہوں جلدی سے، نہ کسی کی تقریر سنتا ہوں، اس لیے کہ وہاں معیار ہی کچھ اور تھا۔ معیار کہتے ہیں میں کلام سنتا ہوں کسی کا لکھا ہوا، یا تو کافی مراد آبادی ہے یا تو اپنے بھائی مولانا حسن بریلوی ہے، باقی اور کسی کا کلام نہیں سنتا، کیونکہ لوگ کچھ کا کچھ کہتے ہیں کلام میں۔ معیار کیا ہے؟ آج بھی دیکھیں کیا معیار ہے، لکھنے والوں کا معیار کیا ہے؟ اس پہ پانی ڈال دو گرم، اس کو مار ڈالو، اس کو کاٹ دو، یہ کوئی نعت ہے؟ اندازہ فرمائیں کیا ہے؟ نعت شریف تو ایک ایسی چیز ہے کہ تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف ہے، ادھر ہوا تو گیا، ادھر ہوا تو گیا، بڑھا دیا تو شان الوہیت کی طرف حملہ کرنے والا قرار دیا جائے گا، گھٹا دیا گستاخ رسول ہوگا۔ کتنی نازک ہے یہ زمین جسے نعت کی زمین کہتے ہیں، اندازہ فرمائے معیار ہی کیا ہے۔ لیکن حضور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نعت سنتا ہوں یا تو کافی کی یا حسن بریلوی کی۔ حضرت کافی کی نعتیں کیا ہے؟ تختہ دار پہ چڑھتے ہوئے لکھا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اندازہ فرمائیں تختہ دار کو دیکھ کر جس کی ادبی صلاحیتوں کا یہ عالم ہو کہ اردو ادب اور عشق ایسا لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوں اور کہیں پر خوف اور ہراس نظر نہیں آتا، کیا عقیدے کی بات کرنے، کہتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نادا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں
حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کافی کی شاعری ہے، اور مولانا حسن بریلوی صاحب کی شاعری استاد زمن کی تو آپ سنتے ہی ہیں، ان کے چند مصرے بھی پڑھ دوں تاکہ پتہ چلے معیار کیا ہے۔ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ اللہ اکبر۔ جو جنا بنائے بن کو، جو جنا بنائے بن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے۔ حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے۔ دو شعراء کی نعتیں سنا کرتے تھے قصدن، اور خطاب کس کا سنتے تھے؟ فرمایا جب خطاب کی بات آتی ہے میں کسی کا خطاب نہیں سنتا سوائے میاں صاحب کے۔ اور میاں صاحب کون ہیں؟ انہی کو اشرفی میاں کہتے ہیں۔ ہم شبیہ غوث ہیں۔ وقت کا مجدد جس کا خطاب سننے کا اشتیاق رکھتا ہو اسے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اندازہ فرمائیں یہ ہستی ہے، صاحب کرامت ہستی۔ اگر میں ان کی کرامتوں کا ذکر کروں تو یہ میں بہت لمبی بات ہوگی، لیکن اتنا کہہ دوں کہ حضور اشرفی میاں کے مریدوں نے یہاں تک بتایا کہ آخری میں کبھی کوئی ملنے کے لیے گیا اور تمنا تھی کہ کاش کے ہاتھ باہر آتے ہم بھی مصافحہ کر لیتے، تو حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو قبر سے باہر آتے بھی دیکھا گیا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو حضور سیدی شیخ اعظم کے عرس چہلم کے موقع پر جو یعنی کہ نمبر نکالا گیا تھا اس میں میری نگاہوں سے یہ زیر مطالعہ بات گزری ہے۔ آپ اس کی طرف رجوع کریں، آپ کو پورا واقعہ ملے گا۔ میں نے بہت تفصیل سے مالیگاؤں میں حضور سرکار کلا حضور شیخ اعظم کے عرس کے موقع پہ اس واقعے کو بیان کیا تفصیل سے، لیکن یہاں وقت نہ ہونے کی وجہ سے اختصار سے کام نہیں ہو۔ قبر انور سے ہاتھ بھی باہر آئے، یہ کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو شک ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اہل بدعت نہ سنا کریں ہماری بات، اس طرح کی عشق والوں کی بات اہل بدعت نہ سنا کریں، اس لیے کہ یہ عشق ان کا عنوان ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو خشکے لوگ ہیں جن کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے بات کو ہضم کرنے کی، وہ نہ سنا کریں۔ یہ تو اہل محبت کی محفل ہے اور ہم عشق کے بندے ہیں، کیا بات بڑھائی۔ ہم شبیہ غوث اعظم ہیں، کون؟ اشرفی میاں رحمت اللہ۔ اس کے بعد صاحب کرامت ہے، اور بھی آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں جس کا ذکر بہت طویل کر دے گا گفتگو کو، لیکن آپ کہیں گے اشرفی میاں پہ آپ کیوں آ گئے؟ مضمون ختم نہیں ہوا میرے پاس، اس لیے کہ وہ دسترخوان کے ٹکڑے ابھی بھی موجود ہیں جو چھوڑے گئے ہیں۔ لیکن آپ کہیں گے کہ شیخ اعظم پہ گفتگو آخر اشرفی میاں تک کیوں لے جا رہی ہے؟ اس لیے لے جا رہی ہے کہ اگر آپ اشرفی میاں کو سمجھتے ہیں، کون اشرفی میاں؟ جو ان پڑھوں کو توجہ ڈال کر کے اتنا علم والا بنا دے کہ بڑے بڑے علم والے اس سے گفتگو کرنے کے لیے لرزتے نظر آئیں۔ وقت کا مجدد جس کی گفتگو کو سننے کے لیے مشتاق ہو، اللہ اکبر، جس کی نگاہوں کا عالم یہ نگاہوں کا کہ اگر کسی کا جنازہ جا رہا ہو آسمانوں پر تو وہ نگاہ اٹھا کر کے کہے کہ قطب الارشاد کا جنازہ جا رہا ہے۔ وہ قطب الارشاد کون تھا؟ حضور اشرفی میاں کی نظر دیکھ رہی ہے کہ بریلی کا قطب الارشاد کا جنازہ جا رہا ہے، اور حضور محدث اعظم سے فرمایا جا رہا ہے قطب الارشاد جس کی نظر کا یہ عالم ہے، توجہ فرمائیں، جس کی نظر کا یہ عالم ہے کہ وہ قطب الارشاد کی روح کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھ لے، جس کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ نظر ڈال دے تو ادنا کو اعلیٰ کر دے، یہ ہستی اشرفی میاں ہے۔ اب جب مدینہ منورہ سے حضور اشرفی میاں آتے ہیں، حج کرنے کے بعد فارغ ہو کر آتے ہیں تو اپنے پوتے کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اور گود میں لے کر کیا فرماتے ہیں؟ حضور اشرفی میاں حضور شیخ اعظم کو گود میں لے کر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ اللہ حضور اشرفی میاں جیسا چاند سا چہرہ اور ان کی گود میں ایک چاند سا چہرہ جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے ہوں گے تو آسمان پر تو ایک ہی چاند ہے،
لیکن اس وقت اس خطہ زمین پر 2 چاند ایک ساتھ جمع ہو گئے. ایسا لگتا ہوگا جیسے کوئی کتاب پر کتاب رکھی ہوئی ہے، یا چاند پر چاند رکھا ہوا ہے، یا سورج پر سورج رکھا ہوا ہے، یا کسی پھول پر پھول رکھا ہوا ہے. کیا لگتا ہوگا یہ تو دیکھنے والے جانے. لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ حضرت نے حضور شیخ اعظم کو گود میں لیا اور گود میں لے کر کے ایک تاریخی جملہ فرمایا جو شیخ اعظم کی شان کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی رہنمائی کا کام دیتا ہے. فرمایا یہ کون ہے؟ حضور شیخ اعظم کی طرف اشارہ کر کے میں یہ کون ہے؟ اب کون کیا کہہ سکتا تھا؟ وہاں کون کہہ کیا سکتا تھا؟ فرمایا یہ میں ہے. حضور شیخ اعظم کے لیے فرمایا یہ میں ہے. اس کی تصدیق کرنے والے کہیں گے کہ کہتے ہیں یہ میں ہے اور میں یہ ہے. توجہ فرمائیں، یعنی کہ یہ میں ہے اور میں یہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا، اگر میری ولایت، میری کرامت، میری بزرگی، میرا تقوی، میری پرہیزگاری کا عکس جمیل دیکھنا ہے تو اظہار اشرف کو دیکھا کرے. اور جس نے اظہار اشرف کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا ان کو دیکھا. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، روحانیت نعرہ رسالت. شیخ اعظم کانفرنس حضرت علامہ سید امین القادری. روحانیت کی کس بلندی پر شیخ اعظم فائز ہوں گے. اشرفی میاں فرما رہے کہ یہ میں ہے اور میں یہ ہے. اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی. من تو شدم، یہ حضرت خسرو کہہ رہے ہیں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ گوید بعد ازاں تو دیگرم من دیگری. یہ فلسفے کو حضور شیخ اعظم کے حوالے سے سرکار اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. بزرگ تو ہمارے بہت بڑے ہیں، کاش ہمیں بڑا بننے کی ضرورت ہے. ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم ان کی کرامتوں کو بیان کر کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن ان کی استقامتوں کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے. شیخ اعظم ولی ابن ولی کا نام ہے، شیخ اعظم شہزادہ علی کا نام ہے، شیخ اعظم حضرت مختوم اشرف کے اظہار کا نام ہے. اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ تو پھر معاف فرمائے. یہ چند بے جوڑ سے الفاظ ہیں جو میں انہی کے شہزادے کے ذریعے سے ان کی بارگاہ میں بطور خراج پیش کرتا ہوں، اس امید پر کہ مجھ پر بھی نظر ہو جائے، میرے حال پر بھی نظر ہو، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین مدینہ کی خدمت کی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.